میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ احمقانہ یا خطرناک سجیسشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑیں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کے جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو چاہے سیلاب ہو پھر بھی ان کا کاشت ہو۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں۔ تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زرعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں۔ اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو جو بھی وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو، ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں، مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے، نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں۔ تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہاری، ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بڑھتے جا رہے ہیں، رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں، اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا۔ ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے۔ یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا۔ تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے، میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے۔ ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس، غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے، میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی کیڑا پڑ جائے، میں نے ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو، جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے، ان کو تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے، اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے۔ مثلاً کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے۔ ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے۔ تو یہ ایک آغاز ہے،
ایک آغاز ہے ہمارا زرعی انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس زرعی انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے۔ ہمارا منشور میں بھی موجود تھا، ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں، اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں، کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے، کیا کبھی ملا ہے؟ آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے، مہنگا ترین خریدنا پڑتا ہے، ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، میرے بیچارے کسان کو نہیں، میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا۔ اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے، اور کوئی بڑے نام کے جو ہمارے فرٹیلائزر کمپنیز ہے وہ مزہ لے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ اربوں روپیہ کا جو سبسڈی، اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسڈی ہے جو فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فی الفور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائیں، اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہاڑی کارڈ کے تھرو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں، اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں اربوں روپے کا سبسڈی، وہ ان کو بجائے میرے کسانوں کو، میرے ہاریوں کو بے نظیر ہاڑی کارڈ کے تھرو ان کی جیب پہ آئے، تاکہ وہ جا کے خریدے، اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے۔